بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ مصدر کے عمل کے متعلق بتلائیں گے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے اور کب عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کرنے کی کیا کیا شرائط ہیں، ایک دم واضح انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھائیں گے۔ اگر آپ مصدر جیسے اہم عامل کے بارے میں نہیں جانیں گے تو آپ کو عبارت پڑھنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مصدر کے ماں بعد جو کلمات آتے ہیں اس پر آپ صحیح اعراب نہیں دے پائیں گے، لہٰذا اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ چلو مصدر کی تعریف جان لیتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں اور وہ معنی حدثی پر دلالت کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصدر سے نکلا ہوا فعل اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ ہو بہو اسی طرح اگر وہ مصدر لازم ہو تو صرف فاعل پر اکتفا کرے گا، یعنی صرف فاعل کو رفع دے گا۔ جیسے اعجبنی قیام زید، زید کا کھڑا ہونا مجھے پسند آیا۔ اب اس کی ترکیب جان لیتے ہیں۔ اعجبہ فعل ماضی ہے، نون وقایہ ہے، یا مفعول بہ ہے، قیام مصدر مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے، قیام کا فاعل ہے۔ قیام مصدر مضاف اپنے فاعل زیدن سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اعجبنی فعل کے لیے فاعل، اعجبنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر وہ مصدر متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا، جیسے ینفعک حفظ الدرس، درس کا یاد کرنا تجھ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب اس کی ترکیب جان لیتے ہیں۔ ینفع فعل مضارع ہے، کاف مفعول بہ مقدم ہے، حفظ یہ مصدر ہے، حفیظ یحفظ حفظ سے حفظ مصدر ہے اور یہ مضاف ہے، الدرس یہ مضاف الیہ ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ حفظ کا مفعول ہے، حفظ مصدر کا مفعول ہے۔ حفظ مصدر اپنے مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ینفع کے لیے فاعل، ینفع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ مصدر کا فاعل اس میں ضمیر مستتر نہیں ہوا کرتا، نیز فاعل کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ مصدر کا تصور فاعل پر موقوف نہیں ہے، یہ بات کافیہ میں لکھی گئی ہے۔ مصدر کے عمل کرنے کی بنیادی طور پر دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، مصدر کو جملے سے ہٹا کر اس جگہ فعل کو ان مصدریہ یا ما مصدریہ کے ساتھ رکھیں تو معنی کے اندر کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ جیسے اعجبنی قیام زید، اس جملے میں قیام مصدر ہے، اس کو ہٹا کر اگر ہم نے اس جگہ ان یقوم رکھا اور کہا اعجبنی ان یقوم زید تو جملہ بالکل درست نکلا، نہ لفظی خرابی آئی اس کے اندر نہ معنوی خرابی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مصدر فعل محذوف کا نائب ہو، جیسے صبرن آل سعد، صبرن مصدر فعل محذوف اصبر کا قائم مقام بنا ہوا ہے، اس جگہ اصل عبارت ہے اصبر صبرن آل سعد۔ تو یہ دو شرائط بہت اہم ہیں مصدر کے عمل کرنے کے لیے۔ اب جان لیتے ہیں کہ مصدر عبارت میں کتنی حالتوں میں آتا ہے۔ مصدر جملوں میں تین طرح آئے گا۔ نمبر ایک، یا تو وہ مصدر مضاف ہوگا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، جس کو آپ اضافۃ المصدر الی الفاعل یا اضافۃ المصدر الی المفعول کہتے ہیں۔ یہ کلام میں کثرت سے واقع ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال زیادہ ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارے بھائی کے چہرے کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کی ترکیب جان لیتے ہیں۔ تبسم مبتدا مضاف ہے اور یہ مصدر ہے، کاف مضاف الیہ ہے اور یہ فاعل ہے، فی حرف جر ہے، وجہ مجرور ہے اور یہ مضاف ہے، اخی مضاف الیہ مضاف ہے، کاف مضاف الیہ ہے، اخی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وجہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، وجہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کے لیے مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر تبسم مصدر کا متعلق، تبسم مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، صدقۃ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج یہ مصدر ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے مفعول کی طرف، یعنی البیت مفعول کی طرف۔ مصدر کی دوسری حالت یعنی مصدر منون رہے گا، یعنی اس پر تنوین رہے گا، جیسے اعطاء فقیرا درہما صدقۃ۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے اعطاء یہ مصدر ہے، اعطا یعطی اعطاء سے، اور اس پر تنوین ہے اور اس نے عمل کیا اپنے ما بعد پر، یعنی فقیرا یہ اس کا مفعول اول ہے، درہما اس کا مفعول ثانی ہے۔ اعطاء مصدر اپنے دونوں مفعول سے مل کر مبتدا، صدقۃ خبر۔ دوسری مثال نحن فی انتظار اخبارا سارۃ، اس مثال میں اگر غور کریں گے تو انتظار یہ مصدر ہے اور اس پر تنوین ہے اور اس نے اپنے ما بعد پر عمل کیا ہے، یعنی اخبارا یہ اس کا مفعول ہے اور یہ موصوف ہے، سارۃ صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر انتظار مصدر کے لیے مفعول، انتظار مصدر اپنے مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر
फ़ी जार के लिए मजरूर, फ़ी जार अपने मजरूर से मिलकर साबितुन का मुताल्लिक़ होकर नहनु मुब्तदा के लिए ख़बर, नहनु मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमले इस्मिया ख़बरिया हुआ। मज़दर की तीसरी हालत यानी मज़दर मुअर्रफ़ बिल्लाम होगा, यानी मज़दर पर अलिफ लाम रहेगा। जैसे अल-मुख़लिसु शदीदुल हुब्बि वतनहु, इस मिसाल के अंदर हम गौर करेंगे अल-हुब ये मज़दर है और इस पर अलिफ लाम आया है, तो लिहाजा ये भी आमिल बनेगा। अब इसकी तरकीब जान लेते हैं। अल-मुख़लिसु मुब्तदा है, शदीदु ख़बर है मुज़ाफ़ है, अल-हुब्बि मुज़ाफ़ इलैहि है, अल-हुब्बि मुज़ाफ़ इलैहि है और ये मज़दर है। वतनहु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर अल-हुब्बि मज़दर के लिए मफ़ऊल, अल-हुब्बि मज़दर अपने मफ़ऊल से मिलकर शदीदु मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़ इलैहि, शदीदु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर अल-मुख़लिसु मुब्तदा की ख़बर, अल-मुख़लिसु मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमले इस्मिया ख़बरिया हुआ। इसी तरह दूसरी इसकी मिसाल अल-मुअमिनु कसीरुल इकरामी ज़ैफ़ुहु, इस मिसाल में अगर हम देखेंगे अल-इकराम ये मज़दर है और इस पर अलिफ लाम आया है और इसका मामूल इसके माबाद है यानी ज़ैफ़ुहु ये इकराम का मफ़ऊल है। इसकी तरकीब वही होगी जो आपने अल-मुख़लिसु शदीदुल हुब्बि वतनहु की। अगले दर्स में हम इंशाअल्लाह मज़दर अपने अमल से कब रुक जाता है इसको तफसील के साथ आपके सामने लाएंगे। उम्मीद है कि बात मुफीद लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।